اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی، اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائیں، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق ہے اور ہو رہی ہے۔ ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے۔ ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت بیوی ہے، جو چاہو قانون بنا۔ یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل۔ لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہے، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے۔ وہاں تو پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔ یہاں کوئی پابائیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی اچھی اصطلاح وضع کی، تھیو ڈیموکریسی۔ یہ ان دونوں کا ایک امتزاج ہے، لیکن اس کو میں پھر زیادہ واضح اسی نقشے سے کیا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی لیکچر دینا ہو تو بورڈ پر ایک مرکزی کھوٹا اور 200 گز ریڈیس کا اس کے گرد دائرہ، اور یہ اندر جو ہے یہ امر و ہم ہے، اس میں ڈیموکریسی ہوگی۔ لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے سے حدود اللہ کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ within the limits and parameters of حدود اللہ ڈیموکریسی ہوگی۔ limited democracy you can call it۔ یہاں آپ رائے دیں، ووٹ لیں، لوگوں کی رائے لیں، لوگوں کے زیادہ ووٹوں والے بات جو ہے فیصلہ کر لیں، لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ایلیمنٹ از ریپرزینٹڈ by the injunctions of the Quran and the Sunnah, that's all. No person، کوئی شخص اپنی پرسنل حیثیت میں مدعی نہیں ہے جو میں کہوں گا وہ ہے، نہیں۔ Who are you؟ ہاں کتاب و سنت سے آرگو کرو، جیسے کبھی کہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل نے رحمت اللہ علیہ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول۔ جب چل رہا تھا مامون الرشید کے زمانے میں شدید دباؤ کہ قرآن کو مانو کہ یہ مخلوق ہے، اور حضرت بڑے بڑے علماء جو ہیں بہہ گئے اس میں، اس جبر کو برداشت نہیں کر سکے۔ یہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، مارے کھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ مار پڑی تھی کہ ہاتھی کو بھی پڑے تو وہ چیخ اٹھے، وہ مارے صحیح، لیکن کہتے کیا تھے؟ لاؤ میرے پاس کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، تو میں مان لوں گا۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول۔ جب تم میرے پاس کوئی دلیل نہیں لا سکتے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو میں نہیں مانوں گا، مارو مجھے، جتنا مارنا مارنا۔ تو یہ ہے اصل میں تھیو ڈیموکریسی۔ اور اب اس کا نام جو میں نے کہا کہ یہ کلیکٹیو خلافت ہو گئی ہے، شخصی خلافت نہیں رہی، لہذا اسے ہم کہیں گے کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلم۔ یہاں مولانا مودودی مرحوم سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں رکھا پاپولر وائسریجنسی، یہ غلط، پاپولر نہیں ہوگی، وائسریجنسی آف دی مسلمز۔ جو اللہ کو حاکم مانے وہ خلافت کے حقدار ہیں، جو نہیں مانتے وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ در حقیقت کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز کی حیثیت ہے اس کی، ناٹ پاپولر۔ پاپولر میں تو پھر جیسا کہ تصور آج کل ہے، امریکہ میں وہ مسلمان ووٹر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی ہے، سب برابر ہے، سب کا ایک ووٹ ہے، تو وہ پاپولر ڈیموکریسی کا تصور ان کے ہاں، پاپولر ساورنٹی، پاپولر ڈیموکریسی۔ ہمارے ہاں یہ پاپولر نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہے۔ جیسے یوں سمجھیے کہ کسی بادشاہ کے اپنے دوران زندگی ہی اس کا بیٹا بغاوت کر دے، تو اگرچہ وہ ولی عہد تھا لیکن جلدی کر بیٹھا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ اس کی ولی عہدی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تو جیل میں جائے گا، یہ تلوار جو ہے اس سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو جو اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا حق خلافت یہ ختم ہو گیا، ان کا حق خلافت جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے۔
حق خلافت اہل ایمان کا ہے. تو کلیکٹو وائسرنسی آف دی مسلمز. اب آگے آئیے، اس کے بعد ایک تیسرا دور آیا ہے. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک جو دور چل رہا ہے، یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک جو دور چلا ہے، اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے. یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں، بنو عباس خلفاء، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر. پھر ترکانی عثمانی، آٹومان کیلیفیٹ، درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت، مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں یہ مسنومرز ہیں. خلافت نہیں، یہ ملوکیت ہے. یہ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا، نہیں. دیکھیے، اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد چھٹی منزل گر گئی، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا. یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا، عدالتیں تھیں، مفتی تھے، ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے، قاضی تھے، عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھیے کہ سب گر گیا. یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے، اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ، ان کی اللہ خطا معاف کرے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا، اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی، یزید کی رہی. یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی، پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی، پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2 3 4. جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں چلے آ رہے ہیں ابھی تک، اور ابھی تو شاید 30 40 اور بھی ہوں لائن کے اندر. تو یہ معاملہ جو تھا، یہ اگرچہ چھٹی منزل گر گئی تھی، اسلام مرا نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا. اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے ختم ہونے میں. یہ عمارت جو ہے کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا تھا. اور اگر کچھ حصہ ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد بھی ختم رہا. اسلام زندہ ہوتا اور کربلا کے بعد، اس کی کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ جو دور ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مسنومر دور ہے. یہ خلافت نہیں تھی. اس میں بنو امیہ، بنو عباس، فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک، ان سب کا دور جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا ہے. اور یہ خلافت جو ہے بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے، اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی. ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے. ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے. ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہے محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی. اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا، عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد کامل آخر انہی میں سے اٹھے. عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا، یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک، جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا ہے، اسینٹ، اس چٹان کے اوپر یہ جو قبہ بنایا ہے، گنبد، قبۃ الصخرہ، چٹان کا ڈوم آف دی راک، یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا، حکومت میں نہ آتا، تو یہ محدثین اور فقہاء میں اس کا شمار ہوتا، عالم تھا. بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے، اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی. اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا. پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت، اور 20 برس تک کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی خونریزی نہیں، کچھ نہیں، عام امن کامل
حضرت امیر معاویہ، اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے، راشد تو تھے، خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے۔ اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے، اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت، کسی قوم کو جوڑنے والی شے کوئی عصبیت ہوتی ہے، وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو۔ تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی۔ اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت، بنو امیہ۔ 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی۔ اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے۔ اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے، وہ بھی ایک عثمان، آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی۔ تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے،